ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہاز رانوں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو تاریخ کی کس ہستی نے پیا تھا؟ قدیم زمانے سے ہی محدثین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں بھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیب اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت ہے جس کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو آبشار، جھرنا یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی طاقتور اور امیر تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے یا بوڑھا ہونے کا ڈر ہوتا تھا۔ اس لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے کے لیے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کرنے کی کوششیں کی، جن میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب سٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ نہایت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان رہتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین صحارا ریگستان افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ میکروبین کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار اور خوبصورت ہو گیا اور اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی، نہ لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبین کی لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کا پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں۔ لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے جس کے متعلق ذوالقرنین جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا، اور وہ آپ سے ملاقات کرتا ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا کہ آپ آسمان پر اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ اس پر رفائیل رو پڑے اور کہا کہ آسمان پر ایسے فرشتے بھی موجود ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا، اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رفائیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی موت مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ کیا وہ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک اور اندھیری وادی میں ہے جس پر سے کبھی کسی انسان اور جن کا گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں ہے، البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا
اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین نے سامان سفر درست کیا اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے سفر میں اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ ذوالقرنین کے خالہ بھائی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل 12 برسوں تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخر کار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہو گئے، جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگی۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا، اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین دائیں طرف جا پہنچے، جبکہ خضر علیہ السلام بائیں جانب چلے گئے۔ خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پی لیا، اس میں غسل کیا اور اس پانی سے وضو کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین اس تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام حیات جوانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہے۔ دا الیگزینڈر رومینس نامی فارسی نصف جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے۔ ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا اور لمبے سفر کے دوران اس تاریک سرزمین تک جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان مچھلیوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر اس زمین پر آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت اور قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں اور وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے متعلق تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ اگر غور کریں تو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیجئے اور 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جائیے، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور نمک لگی ہوئی ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں پر پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے ندی میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی، جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا اور اسی پانی کے چھینٹے پڑنے سے مچھلی زندہ ہو گئی۔